دوستو اس وقت پورے سوشل میڈیا کے اوپر میں ایک ہی نام جو ہے گونج رہا ہے، شہاب شہاب شہاب۔ کون ہے یہ شہاب اور کیا ہے ان کے ارادے؟ تو آئیے آج ہم جانتے ہیں کہ شہاب چتور کون ہے۔ شہاب چتور یہ کیرل کے رہنے والے ہیں اور یہ کچھ سال جو سعودی عرب کے اندر میں رہ چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جس وقت میں سعودی عرب کے اندر میں تھا، میرے دل کے اندر میں ایک جذبات پیدا ہوا کہ مجھے ایک دفعہ جو ہے پیدل اللہ کے گھر میں جو حج کے لیے جو آنا ہے، یہ ایک ان کے اندر میں داعیہ پیدا ہوا۔ اور جبھی سے وہ فکر مند تھے، چنانچہ جب وہ ہندوستان آئے تو اس کے لیے انہوں نے جو کوشش کی، اور یہاں آ کر انہوں نے جو کوشش کی اور اس کے اندر میں تقریباً 1 سال کا عرصہ لگا کاغذات کے بنانے۔ یوں ہی اتنا آسانی سے یہ کام نہیں ہو گیا، اور پھر جا کر جو ہے انہیں اجازت ملی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں پورے سوشل میڈیا کے اوپر میں ایک دھوم مچی ہوئی ہے، شہاب 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 شہاب، اور ہر طرف لوگ اس کے استقبال کے لیے دوڑ رہے ہیں۔ کئی ملکوں کے اندر میں جو ہے آپ اس کا جو انتظار کیا جا رہا ہے کہ یہ کب ہمارے ملک سے گزرے گا، کب ہمارے شہر سے گزرے گا۔ ہر شہر کے اندر میں لوگ دیکھنے کے لیے اس کو دیوانے ہیں۔ کون ہے یہ شہاب اور کیا یہ اس طرح سے جو انہوں نے جو ارادہ کیا ہے وہ کس حد تک جو اپنے ارادے کے اندر میں جو صحیح ہے؟ آئیے آج ہم جانتے ہیں حدیث کی روشنی میں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ جان لیجئے کہ شہاب جناب ہمارے جو شہاب بھائی ہیں، انہوں نے جو ماشاءاللہ ارادہ کیا ہے، یہ ایک بڑا مبارک اور پاکیزہ ارادہ ہے۔ کسی قسم کی طنز کرنا ان کے اوپر میں یہ بالکل ہمارے لیے جو درست نہیں ہے۔ دلوں کا حال اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ رب العزت فرمائے کہ ہماری صورتوں کو، ہمارے جسم کو نہیں دیکھتے، اللہ ہمارے جو دل کو دیکھتے ہیں۔ ان کے دل کی کیا کیفیت ہے، کیوں انہوں نے جو اتنا بڑا عزم کیا، 8000 سے زائد کلومیٹر کا جو سفر کرنے کے لیے وہ کس طرح سے جو تیار ہوئے، کون سا ایسا جذبہ ہے؟ آج ہم 1 کلومیٹر کا سفر کر کے مسجد نہیں جا سکتے، لیکن یہ اتنا بڑا سفر کر کے اللہ کے گھر پہنچ رہے ہیں۔ کیا ان کا ارادہ ہے؟ یقیناً اللہ رب العزت کو جو منانا جو ہے، اللہ رب العزت کو راضی کرنا اور اللہ رب العزت کو جو خوش کرنا جو ہے ان کا جو مقصد ہے۔ کیرل کے رہنے والے ہیں اور اس وقت ماشاءاللہ پورے زور و شور کے ساتھ جو ان کا جو سفر جاری ہے اور جگہ جگہ جو ان کا استقبال ہو رہا ہے، اور ان کا یہ ارادہ ہے کہ انشاءاللہ آئندہ جو ہے 2023 کے اندر میں یہ پہنچ کر جو اللہ کے گھر کا جو ہے دیدار کرے اور حج کی جو ہے سعادت جو ہے اپنی قسمت میں جو لکھوائے۔ تو یہ جو ابھی جو پیدل سفر کر رہے ہیں، ان کے اوپر میں یہ سوال ہو رہے ہیں، کیا یہ ان کا پیدل سفر کرنا یہ صحیح ہے؟ آئیے ہم حدیث کی روشنی میں جانتے ہیں۔ دیکھیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا گیا کہ جو شخص حج کے لیے پیدل جائے، اس کے لیے ہر قدم پر حرم کی نیکیوں میں سے 700 نیکی لکھی جائے گی۔ ہر قدم پر حرم کی نیکیوں میں سے 700 نیکی لکھی جائے گی۔ کسی نے عرض کیا حرم کی نیکیوں کا کیا مطلب ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر۔ اس حساب سے 700 نیکی 7 کروڑ کے برابر ہوگی، اور ہر قدم پر یہ نیکی ہے تو سوچئے سارے راستے کے ثواب کا کیا کہنا۔ کس قدر ہمارے بھائی اپنے نام اعمال کے اندر میں ذخیرہ نیکیوں کا جو جمع کر رہے ہیں۔ دنیا مختلف چیزوں میں ریکارڈ بناتی ہے، اور ہمارے اس بھائی نے جو ہے اللہ رب العزت کے گھر کے دیدار کے لیے جو ایک بڑا ریکارڈ جو قائم کیا ہے اور ایک بڑی جو مثال جو ہے قائم کی۔ پھر دیکھیے، ایک حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کے انتقال ہونے لگا تو انہوں نے اپنے اولاد کو وصیت کی کہ پیدل حج کرنا، پیدل حج کیا کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتی ہیں کہ فرشتے ان حاجیوں سے جو سواری پر آتے ہیں مصافحہ کرتے ہیں، اور جو پیدل چل کر آتے ہیں ان سے معانقہ کرتے ہیں، گلے ملتے ہیں پیدل چل کر آنے والوں کے۔ اسی طرح سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے تو فرمایا کہ مجھے کسی چیز کا اتنا افسوس نہیں جتنا اس بات کا ہے کہ میں نے پیدل حج نہیں کیا۔ اللہ اکبر! پیدل حج کرنا یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ سوچئے، کیا اس زمانے میں ان کے پاس جانور نہیں تھے؟ اونٹ تھے، اس کے باوجود بھی اونٹ کے ذریعے سے جو سفر کیا گیا، گھوڑوں کے ذریعے سفر کیا گیا، لیکن پیدل سفر کے اوپر میں وہ افسوس کر رہے ہیں کہ کاش میں پیدل جو ہے حج کیا ہوتا۔ تو جو لوگ آج اعتراض کر رہے ہیں کہ بھئی پیدل کیوں کر رہے ہیں، تو اب کیا کریں گے آپ؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ افسوس کر رہے ہیں اس کے اوپر میں کہ میں نے پیدل حج کیوں نہیں کیا۔ تو یہ ان کے لیے تو خوش نصیبی کی بات ہے، اور ہم سب کو چاہیے کہ ہم ان کے لیے مل کر جو اللہ سے دعا کرے کہ اللہ رب العزت ان کا جو سفر آسان کرے، ان کے لیے جو آسانیاں پیدا ہو۔ اس لیے اچھا، وہ وجہ یہ بتاتے ہیں کہ مجھے افسوس کیوں ہے کہ اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں جو فرمایا ہے کہ آیت جو ذکر کی، وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، کہ لوگوں میں حج کا اعلان کیجئے، لوگ آپ کے پاس آئیں گے پیدل آئیں گے۔ تو سب سے پہلے جو پیدل کا جو ذکر ہے، سواری کا بعد میں ذکر ہے،
تو وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے آیت میں پیدل کا ذکر ہے، لہٰذا مجھے افسوس ہے کہ کاش میں پیدل جو حج کر لیا ہوتا۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ حضرت کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے جو پیدل حج کیا، اسی طرح سے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے ہندوستان سے چل کر جو مکے کا جو حج کیا ہے، تو ہندوستان سے چل کر جو 1000 حج جو ہے پیدل کیے ہیں۔ اسی طرح سے دوسری روایت میں ہے کہ 40 حج جو ہے پیدل کیے ہیں۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ افضل یہ ہے کہ جب حرم میں داخل ہو اس وقت جو پیدل چلے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے نقل کیا گیا کہ جو شخص مینا سے عرفات تک پیدل جائے اس کو 1,00,000 نیکیاں حرم کی نیکیوں میں سے ملے گی۔ علی بن شعیب رحمۃ اللہ علیہ نے 60 سے زیادہ حج جو پیدل کیے ہیں۔ اسی طرح سے مغیرہ بن حکیم رحمۃ اللہ علیہ نے 50 سے زیادہ حج جو ہے پیدل کیے ہیں۔ ابو العباس رحمۃ اللہ علیہ نے 80 حج جو پیدل کیے ہیں۔ عبداللہ مغربی رحمۃ اللہ علیہ نے 97 حج جو پیدل کیے ہیں۔ لہذا پیدل حج کرنے کے اوپر میں ہمیں جو ہے کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، یہ بالکل جائز ہے اور افضل عمل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کی جو ترغیب دی ہے کہ جو پیدل جو حج کیا دیے، دیکھیے کتنی بڑی فضیلت ہے، ہر قدم کے اوپر میں 7 سونے کی 7 کروڑ نیکیوں کے جو برابر ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے کہتے ہیں کہ ایک بزرگ نے حج کا جو تمام راستہ پیدل طے کیا۔ لوگوں نے کہا کہ کیوں اس سفر میں مشقت نہیں ہوئی؟ فرمایا کہ جو غلام اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہو، کیا وہ سواری پر سوار ہو کر حاضر ہوگا؟ اگر میں اس کی قدرت رکھتا کہ سر کے بل حاضر ہوتا تو میں ضرور سر کے بل اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوتا۔ اسی طرح سے اور سنیے، اب یہ اس کے بارے میں سنیے کہ حج کرنا، جو لوگ جو حج جن کے اوپر میں حج واجب ہوتا ہے پھر بھی وہ حج نہیں کرتے ہیں، شہاب بھائی نے جو ایک بڑا جو سبق دیا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے پاس وسعت دی ہے، طاقت دی ہے، تو ہمیں ضرور حج کرنا چاہیے، اور جس طرح سے بھی ہمارے پاس وسعت ہو کرنا چاہیے۔ نہیں کرنے والے کے لیے سخت وعیدیں ہیں حدیث کے اندر میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس شخص کے لیے کوئی واقعی مجبوری حج سے مانے نہ ہو، یا ظالم بادشاہ کی طرف سے روک نہ ہو، یا ایسا شدید مرض نہ ہو جو حج سے روک دے، پھر وہ بغیر حج کیے مر جائے، اس کو اختیار ہے کہ چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے نقل کیا گیا، جو شخص حج کی طاقت رکھتا ہو اور حج نہ کرے، قسم کھا کر کہہ دو کہ وہ نصرانی ہے یا یہودی مرا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا گیا، جو شخص تندرست ہو اور پیسے والا ہو کہ حج کو جا سکے اور بغیر حج کے مر جائے، قیامت میں اس کی پیشانی پر لفظ کافر جو لکھا ہوا ہوگا۔ اسی طرح سے حضرت سعید بن جبیر، ابراہیم نقی، مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، طاؤس رحمۃ اللہ علیہ، جو تابعین علماء میں مشہور علماء میں سے ہیں، ان سے نقل کیا گیا، اگر مجھے کسی شخص کے بارے میں یہ معلوم ہو جائے کہ وہ غنی تھا، اس پر حج واجب تھا، اور پھر وہ بغیر حج کے مر گیا، تو میں اس کے جنازے میں بھی شرکت نہ کروں۔ میرے بھائیو، یہ مختلف روایات آپ کے سامنے جو ذکر کی گئی، ایک تو حج نہ کرنے والوں کے بارے میں بھی بتلائی گئی، دوسری یہ کہ پیدل حج کے بارے میں جو لوگ اعتراضات کر رہے ہیں کہ پیدل حج جو کیوں کر رہے ہیں، کیوں اپنے آپ کو خطرات میں ڈال رہے ہیں، جبکہ گاڑی ہے، سواری ہے، پلین ہے، اور ان کے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہیں، تمام چیزیں ہیں، پھر یہ پیدل حج کیوں کر رہے ہیں؟ تو یاد رکھیں کہ پیدل حج کرنا یہ جو ہے بہت زیادہ فضیلت کا باعث ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کے اوپر میں بہت زیادہ فضیلت رکھی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب انسان کو کسی سے عشق ہو جاتا ہے تو پھر اس کی جو کیفیت الگ ہوتی ہے، اور یہ اللہ رب العزت کے عشق میں، اللہ کی محبت میں ڈوبا ہوا شخص ہے۔ ہمیں جو ہے فرمایا کہ ایک اچھا گمان جو رکھنا چاہیے ایک مومن کے بارے میں، اور ہم ان کے لیے جو اللہ سے دعا کریں، اس طرح کے بیجا اعتراضات کرنے کے بجائے ہم ان کے لیے جو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کے جو سفر کو جو آسان کرے، اور اللہ ان کے لیے جو حج کرنا جو آسان کرے، اور اسی طرح سے راستے کی تمام پریشانیوں اور رکاوٹوں کو جو ختم کرے، اور ہم کھلے دل کے ساتھ جو ہم جو ان کا جو استقبال کریں، کیونکہ وہ کوئی معمولی جگہ پہ نہیں جا رہا ہے، وہ پروردگار عالم کے جو گھر کے اندر میں جا رہا ہے، اس لیے ہم جو ہے ان کے اوپر بیجا اعتراضات کرنے کے بجائے ان کے لیے دعا کریں، اور ان سے جو دعائیں لیں۔ اگر آپ کے راستے میں کہیں بھی اگر وہ مل رہے ہوں، سعودی عرب تک پہنچتے ہوئے کہیں بھی آپ کے پاس اگر مل رہا، آپ جائیے، استقبال کیجیے، اور دیکھیے اس چہرے کو، اس مبارک چہرے کو جو اللہ کے گھر کا دیدار کرنے کے لیے اپنے گھر سے جدا ہو رہا ہے، روتے ہوئے جدا ہوتا ہے، اپنی بیوی بچوں سے جدا ہو رہا ہے روتے ہوئے، اور اس طرح سے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو چھوڑ کر جو ہے وہ جدا ہو رہا ہے، اور ایک عجیب سی اس کے اوپر میں کیفیت طاری ہے، اور چلتے جا رہا ہے، اور ہر ایک کی دعائیں اس کو مل رہی ہے۔ تو آپ بھی جو دعائیں دیجیے، اور آپ اللہ سے دعا کیجیے، اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم بھی اپنے پروردگار عالم کے گھر کا جو ہے دیدار کریں، اور ہم بھی جو حج کے لیے جائیں۔ آج ہمارے پاس پیسے ہوتے ہوئے بھی ہم حج نہیں کرتے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں، کروڑوں اربوں خربوں کے مالک ہیں، لیکن وہ حج کے لیے نہیں جا رہے۔ تو میرے بھائیو، اگر اللہ رب العزت نے آپ کو وسعت دی ہے
کہ اگر آپ حج کر سکتے ہیں تو آپ بھی جو حج کیجئے۔ ایک بہت بڑا سبق ہمارے شہاب بھائی نے جو ہے اپنے عمل کے ذریعے سے دیا ہے۔ اسی طرح سے ان تمام لوگوں کو انہوں نے جو اس کے اندر میں پیغام دیا ہے کہ جو لوگ 1 کلومیٹر آدھے کلومیٹر جو اپنے قریب کی مسجد میں چل کر اللہ کے گھر میں نہیں جا سکتے ہیں، ان تمام لوگوں کے لیے ایک بڑا پیغام ہمارے شہاب بھائی نے دیا ہے کہ ہم 8000 سے زائد کلومیٹر کا سفر کر کے اللہ کے دربار میں جا سکتے ہیں۔ تو کیا تم چند منٹ کا جو سفر طے کر کے آپ اپنی مسجد کے اندر میں نہیں جا سکتے، اللہ کے گھر میں نہیں جا سکتے؟ ایک بڑا پیغام جو ہمیں مل رہا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں اور اپنی کیفیت بدلیں، اللہ سے جو مانگے کہ اللہ رب العزت ہمارے اندر بھی وہ عشق عطا فرمائے، وہ محبت پیدا فرمائے کہ ہم بھی اللہ کے گھر کا جو دیدار کریں اور اپنا وقت نکال کر ہم بھی اللہ کے گھر میں جو ہے کم سے کم اپنے محلے کی مسجد کے اندر میں جا کر جو ہم نماز کا جو اہتمام کریں۔ امید ہے انشاءاللہ کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے جو کافی زیادہ فائدہ مند ہوگی، اور اللہ رب العزت سے آپ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمارے شہاب بھائی کے جو سفر کو جو آسان کرے، اور اسی طرح سے اللہ رب العزت ان کے پسماندگان کو بھی اللہ رب العزت جو جزائے خیر دی۔ ہم یہاں پر ایک چیز کو اور سوچیں کہ یقیناً یہ گھر والوں کی جو تربیت کا جو بہترین اثر ہے، اگر گھر والوں نے ان کی جو صحیح تربیت نہ کی ہوتی تو آج یہ جذبہ ان کے اندر میں نہیں ہوتا۔ ہر ماں باپ کو اپنے اولاد کی یوں تربیت کرنی چاہیے وہ اللہ کی محبت میں ڈوبا ہوا ہو، وہ اللہ کی محبت میں ڈوب جائے، وہ اللہ کے لیے اپنی جان و مال سب کچھ لٹانے والا بن جائے۔ یہ ماں باپ کی تربیت کا جو منتہا ہے، ماں باپ جو ہے تربیت میں اس حد تک جو کوشش کرے، ہر ماں باپ کے لیے ایک بڑا پیغام اس کے اندر میں ہے۔ السلام علیکم۔